अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलफाए राशिदीन का चौथा हिस्सा खलीफा राशिद सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु पेश खिदमत है। जी हाँ, इस्लाम के चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के खूंचका वाक़यात, उन्होंने खिलाफत के 6 मुश्किल तरीन साल कैसे गुजारे, इंतहाई दिलचस्प अंदाज में। इरशाद नबवी है, ए अली, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम्हें मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमायां, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले 4 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ही हैं। यही पहले 4 असहाब खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबश्शरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। यूं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ही सहाबा को जन्नत की बिशारत दी है। फिर उन सहाबा का दर्जा सबसे बुलंद बताया जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, काफिरों से जिहाद किया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे ही सहाबा में शामिल हैं। उन्हें ये इज्जत भी हासिल है कि वो बदरी सहाबी हैं। अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा की सब खताएं मुआफ कर दी। अली बैत रिजवान करने वालों में भी शामिल थे कि जिनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में अपने राजी होने की खुशखबरी दी है। फिर उन्हें शहादत भी नसीब हुई। मुसलमानों का ईमान है कि राह हक में शहीद जन्नती हैं। इन सब बातों के अलावा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन 10 सहाबा में भी शामिल हैं जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बिशारत दी गई, यानी अशरा मुबश्शरा में है। इन तमाम खुसूसियात के अलावा आपकी एक खुसूसियत ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके निकाह में दी। इस जलीलुल क़द्र हस्ती की जिंदगी के औराक आपके सामने रखते हैं। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु 6ठी सदी ईस्वी के आखिरी साल यानी 600 ईस्वी में या 601 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल के करीब थी। गोया अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे 30 साल छोटे थे। हिजरी सन सैयदना अली की पैदाइश के करीबन 23 साल बाद शुरू हुआ। मतलब ये कि आपने हिजरत से 23 साल पहले इस दुनिया में आंख खोली। वालिदा ने नाम असद या हैदर रखा, लेकिन वालिद ने अली नाम रखा। फिर इसी नाम पर दोनों का इत्तिफाक हो गया। अलबत्ता हैदर उनका लक़ब हो गया। आपकी कुनियतें अबुल हसन और अबू तुराब थीं। अबू तुराब की कुनियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। आपके लक़ब असद, मुर्तजा और हैदर हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब के बेटे थे। उनका खानदान वही था जो आपका था, और ये कबीले कुरैश का सबसे ज्यादा इज्जत वाला घराना था। ये घराना बनु हाशिम कहलाता था। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाशिमी थे और सैयदना अली भी हाशिमी थे। सैयदना अली के वालिद का नाम तो अब्द मनाफ था, लेकिन वो अपनी कुनियत अबू तालिब से मशहूर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला उनके सगे भाई थे। उनका नसब इस तरह है। अबू तालिब बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे थे हाशिम के, हाशिम बेटे थे अब्द मनाफ के, और अब्द मनाफ बेटे थे कुसै के। अबू तालिब मक्के के बुजुर्ग और सरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते थे। आपको अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे। आप 25 साल की उम्र तक अबू तालिब के साथ ही रहे। फिर उनकी इजाजत से मक्के की एक नेक खातून सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी कर ली और अलग रहने लगे। आपने नबूवत का ऐलान किया तो कुरैश जान के दुश्मन बन गए, लेकिन ये अबू तालिब ही थे जो आपकी हिमायत में उठ खड़े हुए, हर तरह से आपका साथ दिया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा था। वो भी हाशिमी थीं,
یہ آپ پر ایمان لے آئی تھی، یہ بھی آپ سے حد درجے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کے 4 یا 5 سال بعد وفات پائی۔ سیدنا علی کوئی 5 برس کے تھے کہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ ابو طالب پر ایک بڑے کنبے کا بوجھ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علی کو مانگ لیا۔ اس وقت سے سیدنا علی آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش اور تربیت میں آپ کا برابر ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا علی کی عمر قریباً 10 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے انہی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اب وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ دین کیا ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، ان کی تصدیق کر چکا ہوں اور یہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، محمد تمہیں بھلائی کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نیک تھے، بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں علم کا سمندر بنا دیا۔ لڑکپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی خوبی کی بات تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہتھیار چلانے اور دشمن سے لڑنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا۔ جوان ہونے تک انہوں نے سپاہ گری کے اصول اور قاعدے پوری طرح سیکھ لیے۔ کشتی میں تو کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد صرف 3 برس مکے میں رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ سب آپ نے علی کے حوالے کی اور فرمایا، یہ امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا۔ کافروں نے اس وقت آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ صبح انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ بہت جھنجھلائے۔ انہوں نے علی کو پکڑ لیا، آنکھیں نکال کر بولے، بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس پر سیدنا علی نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب سن کر انہیں سخت غصہ آیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے، ایک جگہ قید کر دیا، لیکن جب ان سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں، پھر مکے سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ قباء میں تشریف فرما تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے مکے سے قباء تک کا سفر پیدل طے کیا۔ یہ 350 میل کا سفر ہے۔ قباء پہنچے تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے آ گئے۔ ہجرت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 35 برس سے کچھ زیادہ مدت مدینے میں گزاری۔ یہ ان کی مدنی زندگی کہلائی۔ ہجرت سے کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ وہ اینٹیں اور گارا ڈھوتے وقت اشعار پڑھتے جن کا مطلب ہے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار اور مٹی سے بچنے کے لیے اس سے جی چراتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند حجرے بھی تعمیر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ گئے۔ ہجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی سے کر دی۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ رقم انہیں دے دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی رقم بچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
सहाबा को जमा फरमाया, उनके सामने निकाह पढ़ाया। रुखसती चंद माह बाद हुई। ज़िरा की कीमत में से जो रकम बची थी उससे सैयदना अली ने वलीमे की दावत का इंतजाम किया। इस दावत में खजूरें, जौ की रोटी, पनीर और एक खास किस्म का शोरबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को ये चीजें दी: एक चारपाई, एक बिस्तर, चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, पानी का एक मशकीजा, मट्टी के 2 घड़े, अनाज पीसने की एक चक्की, मट्टी का एक प्याला और 2 चादरें। सैयदा फातिमा जब अपने खावंद के साथ उनके घर चली गईं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। पहले दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगी, फिर अंदर दाखिल हुए। एक बर्तन में पानी मंगवाया, दोनों हाथ उस पानी में डाले, हाथों से पानी उन दोनों पर छिड़का, फिर फरमाया, ए फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के बेहतरीन शख्स से की है। उसी साल रमजान 2 हिजरी में बद्र की लड़ाई पेश आई। शादी के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का बहुत ख्याल रखते थे। वो भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। दोनों ने घर के काम आपस में बांट लिए थे। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए तो अली घर में नहीं थे। सैयदा फातिमा से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मेरा उनसे कुछ झगड़ा हो गया था, गुस्से में घर से बाहर चले गए हैं। आपने उनके बारे में पता कराया तो वो मस्जिद में सो रहे थे। आप मस्जिद में तशरीफ ले गए। वो वाकई वहां सो रहे थे। चादर पहलू से सरक गई थी और मट्टी उनके जिस्म से लग गई थी। आप मट्टी पूंछने लगे और फरमाया, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। उस रोज से आपका लक़ब अबू तुराब मशहूर हो गया। तुराब मट्टी को कहते हैं, यानी मट्टी वाला। कोई उन्हें अबू तुराब कहता तो बहुत खुश होते। उन्हें दुनिया के सामान और मालो दौलत से बिल्कुल प्यार नहीं था। उनकी जिंदगी फकीराना थी। मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाते थे, रूखी सूखी खाकर गुजारा करते थे। लड़ाई के मैदान में जाते तो फरमाया करते थे, लड़ाई के मैदान में मुझे परवाह नहीं होती कि मौत मेरी तरफ आ रही है या मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसी दिलेरी की वजह से आप रजी अल्लाह अन्हु असदुल्लाह के लक़ब से मशहूर हुए। बद्र की लड़ाई में सैयदना अली भी शरीक हुए। उनके हाथ में एक झंडा था। दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो काफिरों के लश्कर से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में निकले और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुसलमानों की तरफ से भी 3 अंसारी जवान औफ, मुअव्विज और अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हुम मैदान में आ गए। लेकिन इन तीनों को देखकर काफिरों ने उनसे लड़ना अपनी शान के खिलाफ समझा। उतबा ने पुकार कर कहा, ए मुहम्मद, ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमारी कौम के लोगों को हमारे मुकाबले पर भेजो। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदना हमजा और सैयदना उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि आगे बढ़कर उनका मुकाबला करें। तीनों बहादुर फौरन आगे बढ़े। उस वक्त सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सर पर सफेद सूफ का तुर्रा लगा रखा था। उनका सामना वलीद से हुआ। सैयदना हमजा का उतबा से और सैयदना उबैदा का शैबा से हुआ। वलीद और उतबा दोनों सैयदना अली और सैयदना हमजा के हाथों मारे गए, लेकिन उबैदा शैबा के हाथों जख्मी हुए। अली शैबा पर झपटे और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। जख्मी उबैदा को मैदान से उठा लाए। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हुई। सैयदना अली इस कदर पुरजोश अंदाज में लड़े कि जिस तरफ निकल गए काफिरों की सफ़ें काट कर रख दी। दूसरे मुसलमान भी बहुत बहादुरी से लड़े और काफिरों को शिकस्त दी। उनके बड़े बड़े सरदार इस लड़ाई में मारे गए, यहां तक कि अबू जहल भी जहन्नम रसीद हुआ। अगले साल उहुद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई की इब्तिदा में काफिरों की तरफ से तलहा बिन अबी तलहा मैदान में निकला और पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। ये सुनकर सैयदना अली दौड़कर उसके मुकाबले में आ गए और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। फिर तलहा का एक भाई अबू सईद निकला। सैयदना अली ही ने उस पर भी तलवार का एक वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा और साद बिन अबी वकास के हाथों मारा गया। फिर काफिरों के लश्कर से उनका सबसे बड़ा बहादुर अरतात निकला। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था।
اس نے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ علی آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کافروں کی صفوں میں دور تک گھس گئے اور اس قدر تیزی سے لڑے کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر درے پر موجود دستے کی اپنی جگہ سے ہٹ جانے پر جب اس طرف سے کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو چند بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے، ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے آپ پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، بار بار آپ پر حملہ کیا، لیکن ان صحابہ نے انہیں ہر بار پیچھے ہٹا دیا۔ آخر مسلمان پھر سے جمع ہوئے اور کافروں کو مار بھگایا۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اس روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کئی کافر مارے گئے۔ اس مہم کے شروع ہونے سے آخر تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں عرب کے نامی بہادر عبد ود نے جب خندق پار کر لی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ وہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ، اور فرمایا یہ عبد ود ہے۔ اس نے پھر للکارا، سیدنا علی پھر اٹھ کر آگے بڑھے، آپ نے اس بار بھی بٹھا دیا۔ تیسری بار پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا، اس بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں یہ عبد ود ہے، آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، اپنے پاک ہاتھوں سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور عبد ود سے بولے، میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو شخص میرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو میں ان میں سے ایک کو منظور کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تب پھر میں بھی 3 باتیں پیش کرتا ہوں، پہلی یہ کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے انکار کیا۔ انہوں نے دوسری بات پیش کی، مسلمانوں سے مت لڑ، واپس چلا جا۔ اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، تب پھر آ مجھ سے مقابلہ کر لے۔ عبد ود یہ سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عرب میں مجھ سے کبھی کوئی لڑنے کی جرأت کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تم کون ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ عبد ود یہ سن کر کہنے لگا، تمہارے والد میرے دوست تھے، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن اے اللہ کے دشمن، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب عبد ود بپھر گیا اور آگے بڑھ کر علی پر تلوار کا وار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کر دی، وار اس قدر زبردست تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کی پیشانی پر جا لگی، وہ زخمی ہو گئے۔ زخم کھا کر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور عبد ود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی سینے تک آ گئی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عبد ود کے کچھ ساتھی آگے بڑھے، لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے، بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا، علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ پھر آپ 3000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لڑائی سے پہلے ہی بنو قریظہ ہمت ہار گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مدینے سے 60 کلومیٹر دور فدق نامی یہودیوں کی بستی تھی۔ یہ یہودی خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر اکسا رہے تھے۔ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 200 सवार देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया। मुसलमानों ने उन लोगों को शिकस्त दी, वो भाग निकले। मुसलमानों के हाथ 500 ऊंट और 2000 बकरियां लगी। वो उनको हाँक कर मदीने ले आए। बैअत रिजवान में भी सैयदना अली साथ थे। सुलहनामा लिखने का काम उनके सपुर्द हुआ। उन्होंने शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो कुरैश के नुमाइंदे ने इस पर एतराज किया और कहा, हम रहमान को नहीं मानते, लिहाजा ये लिखा जाए बिस्मिकल्लाहुम्मा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर सैयदना अली ने यही लिख दिया। अब आपने उनसे फरमाया, लिखो, ये वो शर्तें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से तय की हैं। सैयदना अली ने अल्फाज लिखे तो कुरैशी नुमाइंदे सुहैल बिन अम्र ने कहा, जब हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो फिर सुलहनामे में ये क्यों लिखा जाए, लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए। इस पर आपने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन ए अली यहाँ लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये सुनकर सैयदना अली ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं अपने हाथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दूं। उनकी बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दिए। उसके बाद अली ने बाकी मुआहिदा तहरीर किया। जिन यहूदियों को शरारतों की वजह से मदीने से निकाला गया था, वो खैबर के कलों में जमा हो गए। बहुत से यहूदी वहां पहले से थे। ये सब मुसलमानों के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहे थे। चुनाचे आपने उनकी सरकोबी का फैसला फरमाया। वो मदीने पर हमला करने की तैयारियों में भी मसरूफ थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। सब कले एक एक करके फतह हो गए, लेकिन एक कला जिसका नाम कमूस था फतह होने में न आया। जब आपके कई सहाबा की कोशिशें कामयाब न हो सकी तो आपने फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, जिसके हाथ पर खैबर फतह हो जाएगा। दूसरे दिन जब तमाम सहाबा उस झंडे के मुंतजिर थे, क्योंकि वो सब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? बताया गया उनकी आंखें दुखती हैं। आपने उन्हें बुलाया, आंखों में अपना लुआब लगाया, वो उसी वक्त ठीक हो गई। आपने उन्हें झंडा देकर कमूस की तरफ रवाना फरमाया। उस कले का हाकिम मरहब था, यहूदियों के नामी गिरामी बहादुरों में से एक। सैयदना अली कमूस के सामने पहुंचे तो मरहब जिरा लगाकर अकड़ता हुआ बाहर निकला। सैयदना अली को मुकाबिल देखा और बोला, क्या मुसलमानों की फौज में तुमसे बेहतर कोई आदमी नहीं? खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियार बंद, बहादुर, तजर्बेकार और लड़ाई के भड़कते शोलों का मुकाबला करने वाला। सैयदना अली ने उसके जवाब में फरमाया, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, जंगल के शेर की तरह हैबतनाक और बहादुर। मैं दुश्मन को आंख झपकने में खत्म कर देता हूँ। मरहब ने आगे बढ़कर तलवार का वार किया। सैयदना अली तेजी से एक तरफ हो गए। फिर उन्होंने मरहब पर ऐसा भरपूर वार किया कि उनकी तलवार उसके खौद को काटकर खोपड़ी में उतर गई। फिर फौज को लेकर आगे बढ़े, कले का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इस तरह कमूस भी फतह हो गया। सारे खैबर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को चूम लिया। फरमाया, अल्लाह तुझसे राजी हुआ और मैं भी। सैयदना अली ये सुनकर रोने लगे। ये रोना खुशी का था। इस मौके पर कुछ लोग जो हबशा में रह गए थे लौट आए। उनमें सैयदना अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनके आने की भी सबको बहुत खुशी थी। कई साल के बिछड़े भाई एक दूसरे से मिले तो आंखों से आंसू बह निकले। 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत से सहाबा के साथ उम्रे के लिए रवाना हुए। उनमें अली भी शामिल थे। उम्रे से फारिग होकर मुसलमान 3 दिन बाद मक्के से निकल आए और मदीने की तरफ रवाना हुए। गज़वा मूता में आपके भाई जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गए तो आपको बहुत सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिलासा दिया। उनकी शहादत के बाद जाफर बिन अबी तालिब के बच्चों की परवरिश अली ने की। उनके बेटे अब्दुल्लाह जवान हुए तो सैयदना अली ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी उनसे की।
मक्के की फतह के मौके पर भी सैयदना अली साथ थे। काबे में रखे हुए बुतों को आपने तोड़ना शुरू किया तो सैयदना अली ने इस काम में आपका हाथ बढ़ाया। तांबे के बुत को तोड़ने के लिए आपने अली को अपने कंधे पर सवार फरमाया। वो बहुत ऊंचाई पर था और लोहे की एक सलाख के साथ जमीन से लगा हुआ था। अली ने उस बुत को भी गिराया और काबे से बाहर फेंक दिया। मुसलमानों ने मक्का फतह किया तो कबीला हवाजिन के लोग भड़क उठे। एक बड़ा लश्कर तैयार करके मुसलमानों पर हमले का इरादा किया। आप अभी मक्के ही में थे कि उनके इरादे की खबर हुई तो आप शव्वाल 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर दुश्मन की तरफ रवाना हुए। हुनैन के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुई। दुश्मन ने ये चाल चली कि रात के वक्त आसपास की पहाड़ियों में अपने तीरंदाज बिठा दिए थे। उन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी। इस्लामी फौज में मक्के के 2000 ऐसे लोग भी थे जो कुछ ही दिन पहले इस्लाम लाए थे। वो तीरों की बौछार से घबराकर पीछे हटे। इस तरह सारी फौज बेतरतीब हो गई। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बहादुरों के साथ मैदान में रह गए थे। इनमें सैयदना अली भी थे। वो शुरू से आखिर तक आपके पास रहे और बेजिगरी से लड़ते रहे। जल्द ही मुसलमान संभल गए। उन्होंने पलटकर हमला किया और तब दुश्मन को शिकस्त हुई। 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 150 सवार देकर यमन के कबीला बनु तय की तरफ रवाना किया। वो लोग मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर भाग गए। अली रजी अल्लाह अन्हु ने बनु तय का बुत खाना गिरा दिया, बुत तोड़ डाले। इस लड़ाई के बाद मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी और बेटा अदी मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद ये खबर सुनने में आई कि रोम का बादशाह मुसलमानों पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर इसे रोकने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सैयदना अली को अपना कायम मकाम बनाया और खुद 30,000 फौज लेकर रवाना हुए। बाज मुनाफिकीन ने अली को ताना दिया कि वो जंग से बचने के लिए नहीं गए। इस पर उन्हें रंज हुआ, हथियार लगाकर रवाना हुए, लश्कर तक पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आने की वजह पूछी तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शुरू से लेकर आज तक अल्लाह की राह में लड़ने से कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन मालूम नहीं इस मर्तबा मुझे जिहाद में शरीक करने के बजाय मदीने में क्यों छोड़ दिया गया। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ वही ताल्लुक हो जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम से था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब ये था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते वक्त हारून अलैहिस्सलाम को अपना कायम मकाम बना गए थे, इसी तरह मैंने तुम्हें अपना कायम मकाम बनाया था। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम नबी भी थे, जबकि तुम नबी नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपका ये इरशाद सुनकर सैयदना अली खुश हो गए और मदीने वापस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम मकामी का फरीजा अंजाम देते रहे, यहाँ तक कि आप तबूक से वापस तशरीफ ले आए। मक्का की फतह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो यमन जाकर कबीला हमदान को इस्लाम की दावत दें। वो गए, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल न किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हमदान के नाम एक खत भी दिया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो खत उन्हें सुनाया और इस्लाम की दावत दी। इस खत के अल्फाज का असर उन पर हुआ। फिर सैयदना अली ने जो उनके सामने वाज किया वो भी बहुत असरअंगेज था, चुनाचे उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा किया और फरमाया, हमदान के लोगों पर सलामती हो, हमदान के लोगों पर सलामती हो। हिजरत के 10वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को एक और कबीले मजहज की तरफ रवाना फरमाया ताकि उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि उस वक्त तक तलवार न उठाई जाए जब तक तुम पर कोई हमला न करे। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु 300 सवारों के साथ मजहज के इलाके में पहुंचे।
وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے، چنانچہ زبردست مارکا ہوا، آخر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد قبیلے کے سردار اور بہت سے دوسرے لوگ خود علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وہاں کا قاضی بھی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ چند ماہ وہاں رہے۔ اس دوران میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقدمات کے فیصلے بھی کیے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صدمہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہم اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے بدن سے لگا رکھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہامند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا، آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ ان چاروں نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف 2 نام رہ گئے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے۔ اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ سیدنا عثمان کو کوئی شرعی سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا
تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیے۔ جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آگ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے۔ مصر کے باغی مدینے پر چڑھائے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے۔ کوفے اور بصرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر مامور فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا۔ اس جھڑپ میں حسن زخمی ہوئے، پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی۔ شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں۔ آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے، اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اب مہاجرین، انصار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اصرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں۔ یہ درخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے۔ آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جو ہی سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیلی، لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے۔ ہر طرف سے بس یہی آواز بلند ہونے لگی، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھی۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 آدمی اندر آئے تھے، ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی نے کی تھی۔ ان کے علاوہ 2 آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا، میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تصدیق کی۔ غرض اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کاروائی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔ اس شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور بہت سے تو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان سب کو چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ گواہی کے بغیر کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔
تاہم اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ علی سے یہ بات ثابت ہے کہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں عثمان کی شہادت سے بالکل بری ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ سیدنا عثمان کے گورنروں کو ہٹا کر ان سب کی جگہ نئے گورنر مقرر فرمائے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا علی نے سہل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا، اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا: جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی یہ رکاوٹ پیش آئی۔ ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے مکہ گئی تھی۔ حج کے بعد مکے سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئی۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مدینے کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا: عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تم فتنے کو دور کرنے اور شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے۔ اس پر ہزارہا مسلمان سیدہ عائشہ، زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس لشکر نے بصرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلح کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی، علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے۔ انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ صلح نہ ہو، لہٰذا انہوں نے رات ہی کو جنگ چھیڑ دی۔ علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی، عائشہ یہ سمجھی کہ علی نے جنگ شروع کر دی ہے۔ اس طرح دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ اس میں آخر کار سیدنا علی کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد علی نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور عام اعلان کرا دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے، زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، جو ہتھیار پھینک دیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پھر انہوں نے خود سیدہ عائشہ کے پاس جا کر پوچھا: اے مومنوں کی ماں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد سیدنا علی نے انہیں چند دن بصرہ میں آرام اور آسائش کے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں انہیں 40 شریف اور معزز خواتین کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت عائشہ نے فرمایا: میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ علی سے نہ پہلے میرا کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ سیدنا علی نے جواب میں فرمایا: آپ سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں، آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ پھر وہ مکے آ گئی۔ اس لڑائی میں عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی جمادی الاخر 36 ہجری میں پیش آئی۔ اس جنگ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ پشیمان رہی اور یاد کر کے روتی تھی۔ جمل کی لڑائی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چند دن بصرہ میں قیام کیا۔ پھر 12 رجب 36 ہجری میں کوفہ چلے آئے اور اس شہر کو حکومت کا صدر مقام یا دارالخلافہ قرار دیا۔ دارالخلافہ
پہلے مدینہ تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ مدینے کو فساد اور جھگڑوں سے بچایا جا سکے۔ اب انہوں نے پھر شام کی طرف توجہ دی۔ جریر بن عبداللہ کے ہاتھ ایک خط امیر معاویہ کو بھیجا۔ اس میں لکھا کہ تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کرو۔ اس کے بعد قاعدے کے مطابق شہادت عثمان کا مقدمہ پیش کرو۔ میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے دوسرے تمام لوگ خوشی سے آپ کی بیعت کریں گے۔ اس طرح کچھ مدت تک خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ ادھر شام کے صدر مقام دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا عثمان کے خون آلود کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہا کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھ دی گئیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ زار و قطار روتے تھے، قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کرتے تھے۔ جب علی کو یقین ہو گیا کہ امیر معاویہ بیعت نہیں کریں گے تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور قریباً 80,000 فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ دونوں فوجیں دریائے فرات کے قریب پہنچی۔ شامی فوجوں نے گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی پر پہرے بٹھا دیے، لیکن دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور گھاٹ پر قبضہ کر کے سب کے لیے پانی عام کر دیا۔ اب دونوں فوجوں نے صفین کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے مورچے قائم کر لیے۔ یہ مقام شہر حلب کے جنوب مشرق اور شہر حمص کے شمال مغرب میں دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ 3 مہینے 20 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ اس دوران میں دونوں فریق بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن افسوس کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ عام لڑائی محرم 37 ہجری تک شروع نہ ہو سکی۔ آخر سفر میں دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ منافق اور فسادی لوگ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے صلح کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے اتنا زبردست دباؤ ڈالا کہ شامی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اتنے میں شامی فوج کا ایک دستہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر آگے بڑھا اور پکار کر کہا، یہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن دیکھ کر ہاتھ روک لیے۔ لڑائی بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ آخر طے پایا کہ خلافت کا فیصلہ 2 ثالثوں کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ ایک ثالث سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقرر کریں، دوسرا ثالث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ سیدنا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان سے کہا گیا کہ وہ رمضان کے مہینے تک فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ سیدنا علی کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ان کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ثالث مقرر کرنے کا حامی تھا، جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم یا فیصلہ کرنے والا بنانا گناہ ہے۔ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور بات بات پر تلواریں نکال لیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے انہیں کوفہ تک لائے، لیکن 12,000 آدمی جو ثالثوں سے فیصلہ کرانے کے خلاف تھے فوج سے الگ ہو کر ہرورا کے مقام پر چلے گئے۔ ان لوگوں کو خارجی کہا گیا۔ دونوں ثالثوں نے جو فیصلہ دیا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ یہ تھا کہ علی اور امیر معاویہ میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ کر مسلمان جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ سیدنا عمرو بن عاص کا فیصلہ یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے الگ کر دیا ہے، میں ان کی جگہ معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس پر ہر طرف شور مچ گیا۔ سیدنا علی کے حامیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب پھر سیدنا علی فوج لے کر دمشق کی طرف بڑھنا چاہتے تھے
کہ خارجیوں نے ہر طرف فساد مچا دیا۔ انہوں نے جتھے بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آخر علی رضی اللہ عنہ پہلے ان کی طرف بڑھے۔ نہروان کے مقام پر شدید جنگ ہوئی، 4000 خارجی مارے گئے۔ اس طرح خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن ان کی ٹولیاں آئے دن فتنہ برپا کرتی رہتی تھی۔ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو فوج دے کر مصر پر چڑھائی کر دی۔ وہاں علی کی طرف سے محمد بن ابی بکر گورنر تھے۔ انہوں نے شامی فوج سے شکست کھائی اور خود بھی گرفتار ہوئے، پھر قتل کر دیے گئے۔ مصر کے بعد شامی فوج نے حجاز، عراق اور یمن وغیرہ پر حملے شروع کر دیے۔ علی کو ملک کی اندرونی شورشوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کے دائرے کو بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر بھی 35 ہجری میں انہوں نے بحری راستے سے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی۔ چنانچہ اس زمانے میں کوکن، بمبئی پر کامیاب حملہ کیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت سندھ میں شامل تھا۔ نہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی، لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی، معاویہ اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے خیال میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے 3 آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص اس روز بیمار تھے۔ انہوں نے اس روز خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، لہٰذا عمرو بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حذافہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ اس وقت کیا جب وہ مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہیں معمولی زخم آیا۔ کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون سیدنا علی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا وار کیا۔ سر پر شدید زخم آیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا، شریعت کا یہی حکم ہے۔ اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی، چاہے اس سے بدلہ لوں یا معاف کر دوں۔ ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی، وہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان کی 17، 18، 19، 20 یا 21 میں سے کوئی تاریخ تھی۔ ہجرت کا 40واں سال تھا اور ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ سیدنا علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا، پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کے سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مزاج میں حد درجے سادگی تھی، اللہ کا خوف بے پناہ تھا۔ فقیرانہ زندگی بسر کی، گورنروں اور افسروں کی سخت نگرانی کرتے تھے۔ کسی عہدیدار کے خلاف شکایت ملتی تو اس کے خلاف کارروائی کرتے۔ آپ کو عدل و انصاف کا حد درجے خیال تھا، سب سے پورا انصاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے۔ ہر ایک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، بلا روک ٹوک کوئی بھی ان کے پاس آ سکتا تھا۔ رعایا پر بہت مہربان تھے، ان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ بازاروں میں گشت کرتے تھے، بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور دوسرے حقداروں میں تقسیم فرما دیتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف نے کسی امیر آدمی کی دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اطلاع ملی تو اسے لکھا، اے ابن حنیف، میں نے سنا ہے کہ بصرے کے ایک دولت مند نے تمہیں بڑی شاندار دعوت دی، تم نے یہ دعوت قبول کر لی اور قسم قسم کے کھانے بڑے اطمینان اور بڑے مزے سے کھائے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس قسم کی دعوتوں میں شریک ہوا کرو گے جن میں غریبوں کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینا حرام سمجھتے تھے۔ ملک کی حفاظت کے لیے چھوٹی بڑی فوجی چھاونیاں قائم کی، کئی مضبوط قلعے بنوائے، دریائے فرات پر ایک پل بنوایا،
बाज जगहों पर मस्जिदें भी बनवाईं। उम्र भर किसी न किसी सूरत दीन की खिदमत करते रहे। काफिरों के खिलाफ तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हर लड़ाई में जान हथेली पर रखकर लड़े। यमन के हजारों लोगों को अपनी कोशिशों से मुसलमान बनाया। उनको एक बार इत्तिला मिली कि कुछ लोग हैं जो उन्हें माबूद मानते हैं। आपने उन लोगों को पकड़वाया और सख्त सजा दी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा की उन्हें छोड़ दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मिसाली जिंदगी बसर की। तमाम जिंदगी मामूली से मकान में रहे। दरवाजे पर कोई दरबान नहीं होता था। शान और शौकत से नफरत थी। कपड़ों में पैबंद लगे होते, पैबंद खुद ही लगा लेते। दुकानदारों को चेक करते थे। अपना वजीफा और दूसरी आमदनी खैरात कर देते थे। एक दिन अपने खादिम कंबर को बाजार ले गए। अपने लिए मोटा झूठा कपड़ा खरीदा, उसके लिए कीमती। उसने कहा, मेरे लिए ऐसे कपड़े की क्या जरूरत थी? आपने फरमाया, भाई तुम जवान हो, तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए। मेरा क्या है, बूढ़ा हूं, बाजार से सौदा खुद लाते। जरीर नामी शख्स ने आपके दस्तरखान पर सादा खाना देखकर कहा, आपको परिंदों का गोश्त पसंद नहीं? आपने फरमाया, खलीफा को मुसलमानों के माल में सिर्फ 2 प्यालों का हक है। एक खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए, दूसरा अल्लाह की मखलूक के सामने पेश कर दे। ईद से चंद रोज पहले किसी ने आपके कपड़ों में पैबंद देखकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप 2 दिरहम में एक नया जोड़ा क्यों नहीं खरीद लेते? आपने फरमाया, मुझे शर्म आती है कि मैं नए कपड़े पहनूं और कूफे में हजारों आदमियों ने पुराने कपड़े पहन रखे हों। कहीं से माल आता तो तमाम का तमाम तकसीम कर देते। उसमें से अपने लिए कोई खास चीज लेते, न रिश्तेदारों को उनके हिस्से से ज्यादा देते। एक मर्तबा आपकी जिराह गुम हो गई। चंद दिन बाद वो जिराह एक यहूदी के पास नजर आई। आपने उससे कहा, ये जिराह मेरी है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? उसने कहा, नहीं, जिराह मेरी है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। चाहते तो उससे जबरदस्ती ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामला कूफे के काजी शुरह की अदालत में ले गए। काजी साहब ने आपका दावा सुना, यहूदी का जवाब सुना, फिर अली से कहा, अपने गवाह लाइए। उन्होंने फरमाया, मेरा बेटा हसन और गुलाम कंबर इस बात के गवाह हैं कि जिराह मेरी है, उनकी गवाही ले ले। काजी साहब ने कहा, बेटे की बाप के हक में और गुलाम की आका के हक में गवाही कबूल नहीं की जा सकती। इस पर सैयदना अली ने फरमाया, अजीब बात है, आप हसन की गवाही कबूल नहीं करते। क्या आपको मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को जन्नत के जवानों के सरदार फरमाया है? काजी साहब ने कहा, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन मैं हसन की गवाही नहीं लूंगा। अगर किसी के रुतबे को देखकर फैसला देना होता तो आपका ये फरमाना ही काफी था कि जिराह मेरी है। ये सुनकर अली ने खुश होकर फरमाया, मुझे आपका फैसला मंजूर है, ये जिराह यहूदी के पास ही रहेगी। उनकी बात सुनकर यहूदी पुकार उठा। काजी साहब ने जो फैसला दिया और अली ने जिस तरह इस फैसले को माना, उससे मुझे यकीन हो गया कि आपका दीन सच्चा है। ये जिराह वाकई अली रजी अल्लाह अन्हु की है। इसके साथ ही वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप दरमियाने कद के दोहरे बदन के थे। चेहरा बहुत खूबसूरत और बारौन रौनक वाला था। खैबर की लड़ाई के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ दी थी, ऐ अल्लाह, अली से गर्मी सर्दी का असर दूर कर दे। इस दुआ का ये असर था कि आप हर मौसम में हर तरह का कपड़ा पहन लेते थे। जरूरत के वक्त आप मेहनत मजदूरी कर लेते थे। आप इल्म का समुंदर थे। आपकी इल्मी बातें बहुत मशहूर और हैरत अंगेज हैं। एक औरत सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। उसने शिकायत की कि मेरा भाई 600 दीनार छोड़कर फौत हुआ है। जब ये रकम वारिसों में तकसीम की गई तो मुझे सिर्फ 1 दीनार दिया गया कि तुम्हारे हिस्से में 1 ही दीनार आता है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी शिकायत पर गौर किया, फिर बोले, शायद तुम्हारे भाई ने 1 बीवी, 2 लड़कियां, 1 माँ, 1 बहन और 12 बेटे छोड़े।
عورت نے حیران ہو کر کہا، آپ کا اندازہ بالکل